بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک ماہ سے جاری اسرائیلی بمباری میں 42 صحافی بھی مارے گئے۔ صرف غزہ میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد 32 ہے، جبکہ باقی لبنان میں اسرائیلی شیلنگ کا نشانہ بنے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد بھی اسرائیلی فوجیں غزہ میں ہی رہیں گی۔ غزہ میں 3 دن تک لڑائی روکنے سے یرغمالیوں کی رہائی میں مدد مل سکتی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا نیتن یاہو کے پیغام۔ اسرائیل کو دہشت گرد تخریب کار کہنے پر برطانوی سیاسی رہنما اور خاتون میزبان میں جھگڑا۔ غزہ کے باشندوں کا روزانہ کی بنیاد پر قتل عام کیا جا رہا ہے، ایسا دوستو کرس ولیمسن کا کہنا تھا۔ ہندوستان ہمیشہ سے اپنی دوغلی پالیسی کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ہندوستان اسرائیل کے لیے دہشت گردی، بالخصوص جاسوسی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث رہا ہے۔ حال ہی میں ہندوستان اسرائیل کے خفیہ ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے نظر آیا ہے، جس کی تازہ مثال قطر ہے، جہاں 24 اکتوبر 2023 کو عدالت نے 8 ہندوستانی سابقہ نیوی افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ امریکہ نے خطے میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان سے مدد اور حمایت حاصل کی ہے۔ روس اور امریکہ کے معاملے میں بھی ہندوستان کی دوغلی پالیسیاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری، دوسری جانب وہ روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس لیے دوستو کیوں نہ کہا جائے کہ ہندوستان کی ایک بچگانہ پالیسی ہے۔ جس طرح بچے کو کوئی ٹافی دے کر کبھی ادھر آپ اس کو G7 اجلاس میں فلسطین کے 2 ریاستی حل اور فوری جنگ بندی کی حمایت کی گئی ہے، ایران حماس اور حزب اللہ کی فوجی اور مالی مدد کرنا بند کرے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس یا اسرائیل کی بجائے نئی حکومت پر مشاورت جاری ہے۔ ابھی جنگ بندی کا وقت نہیں آیا، لیکن غزہ میں اسرائیلی قبضے کے بھی حامی نہیں ہیں۔ موٹاپے سے جڑی کچھ فرضی باتیں۔ یہ ماننا کہ موٹاپے کے شکار افراد ہمیشہ سست ہوتے ہیں، ایسا لازمی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 9 مئی ٹولے کو مائنس کر کے پی ٹی آئی سے بات کے لیے تیار ہیں۔ عوام الیکشن میں سندھ، لاہور یا کے پی کے حق میں کریں، ہمیں قبول ہوگا۔ فراگوگی کے 3 ارب 82 کروڑ کے خفیہ اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ 3 برس کے دوران فراگوگی کے ظاہری اثاثوں میں 420%، جبکہ غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ سموگ کی بگڑتی صورتحال۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات کی کیمروں سے نگرانی۔ شہریوں سے بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل۔ جائیداد کے تنازع پر مسجد میں بزرگ شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فریقین آپس میں رشتہ دار ہیں اور جھگڑا جائیداد کے تنازع کی وجہ سے ہوا۔ نیند کے لیے مفید کدو کے بیج۔ میگنیشیم سے بھرپور کدو کے بیجوں میں بے خوابی کا حل موجود ہے، ایسا دوستو ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے خواب دیکھا ہے کہ 8 فروری کو صوبائی کے ساتھ وفاقی حکومت بنائیں گے۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی جیالہ ہوگا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ فراگوگی کو اپنے اثاثوں کا جواب دینا ہوگا۔ بشرا بی بی کو جیل میں ہونا چاہیے۔ فراگوگی کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ بشرا بی بی کی دوست تھی۔ پاکستان کی برآمدات میں پہلی بار 13.5% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اکتوبر کے دوران پاکستان کی برآمدات کا حجم 2.7 بلین امریکی ڈالر رہا۔ پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کوڑ لکھپت جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، تاہم جیل سے باہر آتے ہی پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔